لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم۔ جمعۃ المبارک کے روز آنکھ کے آپریشن کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ہمارے محترم راجہ اکرم صاحب نے بھی آنکھ کا آپریشن کروایا ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ پڑھی گئی آیہ کریمہ اور حدیث مبارک کا ترجمہ پہلے ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے پرہیز کیا، یعنی ہر باطل کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے لو لگا لی، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، رخصتیں تلاش نہیں کرتے بلکہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں صاحبان عقل و دانش۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان کو انسانوں اور جنوں کے سوا تمام اہل زمین سنتے ہیں۔ اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا کافی ہے، وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے، یعنی اس سے بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، اس زیادہ سے بہتر ہے جو رب سے غافل کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آنے والی راتیں اور دن اپنے محبوب رب سے لو لگانے کی گھڑیاں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے میں سے بعض دنوں اور راتوں کو اپنی خصوصی عنایات، اپنے خاص فضل و احسان
اور عفو و درگزر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یوں تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عنایات جاری ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو نعمت بھی میسر آتی ہے وہ محض اس کے کرم سے آتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو اچھائی بھی میسر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ہر آن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی حاجت روائی میں اپنی شان یا صفت کا مظاہرہ فرماتا رہتا ہے۔ کائنات میں سارے تصرفات اس کے امر سے ہو رہے ہیں۔ سورہ نجم میں فرمایا انہ هو اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ وانہ هو امات و احیا، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وان علیہ النشأۃ الاخری، اور دوسری زندگی دینا بھی اسی نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وانہ هو اغنی و اقنی، وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور جائیداد بخشتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ شعراء میں اس کا ذکر ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ بیماری عموماً انسان کی کسی کوتاہی کے سبب آتی ہے۔ شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، کیونکہ شفا براہ راست اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کی عنایات سے ہو رہا ہے جو ہر لمحہ جاری ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا ہے یہ بیج جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں۔ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ بیج زمین میں ڈال دیتے ہو، اس کو کونپل کی شکل دینا، کھیتی یا درخت بنانا، اس سے تمہارے فائدے کے غلے اور پھل پیدا کرنا، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سے نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت ہی اگا کے دکھا دو، ہم ہیں جو تمہارے ڈالے ہوئے بیج کو ان مراحل تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ رعد کی یہ آیت بہت غور طلب ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے۔ وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، انگور کی بیلیں اور باغات ہیں، اور کھجوریں ہیں ایک شاخی دو شاخی۔ یسقا بماء واحد، پانی اس کھیت میں لگے ہوئے پودوں کو اور بیلوں کو اور غلے کو ایک جیسا ملتا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک جیسا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ذائقے میں ایک کو دوسرے سے بہتر اور مختلف کر دیتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ یہ مالٹے کے نیچے رنگ کی پڑیاں
اور ذائقہ کون رکھ رہا ہے؟ یہ شوگر کین کے نیچے میٹھے کی پڑیاں کون رکھ رہا ہے؟ یہ پھولوں کے نیچے، پھولوں کے پودے کے نیچے رنگوں اور خوشبو کی پڑیاں کون رکھ رہا ہے؟ یہ پنکھڑیوں کو تہ بتہ کون کر رہا ہے؟ یہ تربوز کی اندر کی سرخی کو باہر کی سبزی سے اور سیب کی باہر کی سرخی کو اندر کی سفیدی سے کون ملنے نہیں دیتا ہے؟ آپ موبائل چارج کرتے ہیں، چارج ختم ہو جائے تو موبائل رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہ جگنوں کو چارج روزانہ کون کر رہا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ جو بکھری ہوئی قدرتیں ہیں زمین پر، یہ سب صاحبان عقل کے لیے ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، ساری رنگ برنگی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، ان کے رنگ ایک سے دوسرے سے کون ملنے نہیں دیتا؟ کون کلی کی خوشبو کو گلاب کی رنگت سے اور گلاب کی خوشبو کو کلی کی خوشبو سے نہیں ملنے دیتا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ یہ جو رنگ مختلف ہیں اسی کے حکم سے یہ ساری چیزیں اسی کے حکم سے اپنے اپنے سونپے ہوئے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، یہ سب نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ سورہ واقعہ میں ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اور بلندیوں سے اسے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ بادلوں سے اسے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادلوں سے پانی ایسے گرے جیسے بالٹی کسی پر انڈیل دی جائے، اس سلیقے اور اس ترتیب کے ساتھ وہ پانی اوپر سے قطرات کی صورت میں نیچے بھیجتا ہے کہ کسی کے لیے تکلیف نہ ہو۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں۔ لولا تشکرون، تم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ سورہ ملک کی بالکل آخری آیت آپ روزانہ پڑھتے ہیں، قل ارأیتم من نصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ذرا بتلاؤ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، پانی کی سطح نیچے چلی جائے مزید، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا نکلتا پانی عطا کرے گا؟ فمن یأمر یصبح بماء معین۔ میرے بزرگوں اور دوستو، فمن یأتیکم بماء معین، یہ چشموں سے ابلتا ہوا پانی کون تمہیں میسر کر رہا ہے؟ یہ سب اس کی جاری عنایات کی ایک جھلک ہے، مگر میرے بزرگوں اور دوستو، کبھی کبھی اس کی رحمت خود بندوں کے دلوں پر دستک دیتی ہے۔ وہ میرا کریم اللہ خود اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اذان کے معنی اعلان کرنا ہے، اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور اعلان سنیے، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، رات کے آخری تہائی حصے میں پروردگار عالم اپنی خصوصی عنایات آسمان دنیا پر نازل کرتے ہیں، اللہ خود گویا اتر آتے ہیں۔ الفاظ پر ذرا غور کیجئے، فیقول، اور اللہ کہتے ہیں انا الملک، میں ہوں حقیقت میں بادشاہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین نام انسانوں میں سے کسی کا ہے ملک الاملاک، شہنشاہ۔ کیونکہ شہنشاہ کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ یہ جو آپ شہنشاہ ظرافت اور شہنشاہ لطافت اور فلاں فلاں ترکیب استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بدترین نام ہے، حضور نے فرمایا کسی کا رکھا جائے کہ وہ شہنشاہ ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شہنشاہ کون ہے؟ اللہ، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار سنوں؟ اعلان ہو رہا ہے۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، دستے سوال دراز کرے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں۔ اس لیے کہ گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، آسمان پر دمکتے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، سمندر کے پانیوں کے قطرات سے بھی زیادہ ہوں، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں پھر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فلا یزال کذالک حتی یضیء الفجر، یہ اعلان فجر کی روشنی پھیلنے تک جاری رہتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میرے جملے پر غور کرنا، ہماری تو ہر رات شب برات ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ فارسی میں کسی نے کہا تھا ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، اگر تو قدر پہچانے تو ہر رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ جو رات خلوت میں رب سے سرگوشیوں کی تھی، اسے ہم نے جلوے کی بنا دیا ہے۔ مسجدوں میں چراغاں، مسجدوں میں جلسے، اجتماعی نوافل، یہ سب صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ ان کے دور میں بھی یہ ساری راتیں گزری۔ ہم نے رب کے جلوے کی رات کو حلوے کی رات بنا لیا ہے۔ رات چاہے کیسے گزاریں، حلوہ پوڑی ضرور ہونا چاہیے۔ حالانکہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ جو شخص اس رات مغرب، عشاء اور فجر با جماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من اللیل ساعۃ، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ الخیر، جس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی بھی مانگتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وذالک کل لیلۃ، یہ جملہ ہے، وذالک کل لیلۃ، اور یہ عطا والی گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات میں ہوتی ہے۔
بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جاء جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا محمد، اور انہیں جبریل امین نے عرض کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کو بتائیں کہ بندہ زندگی گزارتا ہے، فإنک میت، بالآخر یقیناً دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، عمل جو بھی آپ کریں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ وأحبب من شئت، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، فإنہ مفارق، جتنا چاہیں کسی سے محبت کر لیں، بالآخر جدائی ہو کر رہتی ہے۔ اور اگلا جملہ ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو سنانا چاہی، وَعْمَلْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، اچھی طرح سے جان لیجئے کہ انسان کا شرف اور وقار پچھلی رات اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے میں ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت لوگوں سے امید وابستہ نہ کرنے میں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ آنے والی راتیں اور دن زندگی میں پھر معلوم نہیں ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا یہ گھڑیاں تو رہیں گی مگر ہم نہیں ہوں گے۔ اس لیے پلٹیے اپنے رب کی طرف۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے کہلوایا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ سے دوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے وہیں اللہ کی سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قاری صاحب پانی لاؤ تھوڑا سا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس کی طرف خوب صاف صاف خبردار کرنے آیا ہوں۔ غور کیجئے ذرا، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے اعلان کروایا ہے، نبئ عبادی، اے میرے پیارے، میرے ان بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو آگاہ کرو، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ جو تمہارا رب ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اذا تقرب العبد الی شبرا، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت کے برابر بڑھتا ہے، میری طرف توجہ دیں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت کے برابر بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں یعنی میری رحمت اس کی طرف ایک بازو جتنا بڑھتی ہے۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، اور جب وہ میری طرف بازو برابر بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، تو میں اس کی طرف دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر بڑھ کر آتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا، اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے، أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، تو میری رحمت دوڑ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو اسے لو لگاتا ہے۔
رجوع کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو کیا پڑی ہے اگر تمہارے اندر طلب اور تڑپ نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کرتے ہو تو ہم چمٹاتے پھریں گے۔ ہماری رحمت کو اتنا معمولی نہ سمجھو۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اس پیار کرنے والے پروردگار کا حق پہچانیے اور اس سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے والے بنیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، 3 جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ انعام میں، سورہ حج میں اور سورہ زمر میں، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی پہچاننے کا حق ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح میں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے باوقار اور صاحب عظمت ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو۔ تم اپنے سرداروں کے وقار، اپنے لیڈروں کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا غلط سمجھتے ہو، مگر پروردگار کو باوقار ہستی نہیں سمجھتے کہ اس کے حکم سے بغاوت اور نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہو۔ بزرگوں اور دوستو، یہ آیت ہر روز نماز میں یا اکثر نماز میں امام صاحب تمہیں سناتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے پروردگار تیرے پروردگار کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، جو تیرا خالق ہے، فسواک، جس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، فعدلک، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا ہے۔ امام صاحب سناتے ہیں نماز میں، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یار یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اس پر کنٹرول حاصل نہیں ہوگا؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں، ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، دن رات کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانو اور انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر جنہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لیکن ایک کام تم نے کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ واسلموا لہ، اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے پروردگار سے لو لگا لو۔ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ یحول بین المرء وقلبہ، دل اور بندے کے درمیان اللہ حائل ہے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف جو بہترین تعلیمات آئی ہیں ان کی پیروی کرو۔
یہ ہے اسلموا لہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ کہنا پڑے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے معاملے میں برتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اوپر تلے آیات میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ کے حضور یہ کہنے والے بنے کہ لو ان لنا کرۃ فاکون من المحسنین، اے اللہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی، جھوٹ بولتے ہو، تجھے راستہ دکھا دیا گیا تھا، میری تعلیمات تمہارے پاس آ چکی تھیں، فکذبت بها، تو نے انہیں جھٹلا دیا، واستکبرت، بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، میرے پاس دولت بہت ہے، میرے پاس صحت بہت ہے، میری پاور بہت ہے، میری پشت پر بہت لوگ ہیں، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آنے والی کل، جس کا آنا جمعے کے بعد ہفتے کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اور جس کا آنا دن کے بعد رات کے آنے سے زیادہ یقینی ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے انہیں خود اپنا آپ بھلا دیا۔ اللہ کو بھلانے والے نہ بنو، اللہ کو پس پشت نہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے کہا جائے الیوم ننساکم، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے ہماری آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ آج کی ملاقات کو تم بھول گئے تھے، آج ہماری رحمت نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ ہمیں آج میں مگن ہو کر آنے والے کل کو نہیں بھولنا ہے، کیونکہ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا حضرات، جب وہ کل آج میں بدل جائے گی۔ جب وہ کل، قرآن کہتا ہے جب وہ کل آج میں بدل جائے گی، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم اس وقت کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، نجب دعوتک، اب ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے پیغام کو سنیں گے، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے جواب میں، قرآن کے الفاظ ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو قسمیں کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہم پر تو زوال آنا ہی نہیں ہے۔ اے جگ مٹھا تے اگلا کینے ڈٹھا، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ اولم تکن آیاتی تتلی علیکم،
کیا تمہارے پاس میری آیات جو تمہیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئیں، پڑھ پڑھ کر آیات نہیں سنائی جاتی تھی؟ اب تک جتنے عربی کے الفاظ آپ نے سنے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کے علاوہ یا ایک دو احادیث کے علاوہ، سب قرآن کی آیات۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ غلبت علینا شقوتنا، اے پر ظالم ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائیں گے اخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ۔ اخسؤ فیہا، ذلیل ہو کر اسی میں پڑے رہو۔ لا تکلمون، مجھ سے بات تک نہ کرو، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے کہ یہ مرحلے آ جائیں، آئیے پلٹیں، پلٹیے اپنے پیار کرنے والے رب کی طرف۔ زندگی کے ہر دور میں اس کی طرف پلٹنے میں ہی سعادت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمُرَ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ، یہ بڑی خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ بندے کو اللہ لمبی عمر دے اور اسے انابت کی توفیق دے، رجوع الی اللہ نصیب ہو، پلٹنا نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم میں انابت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ 18 آیات میں قرآن کریم میں انابت کا ذکر ہے، پلٹو اپنے پروردگار کی طرف۔ اور امام ابن قیم فرمایا کرتے تھے کہ جیسا مسجد میں بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، بندہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اسی طرح ایسے ہی دل کو اللہ کی محبت اور اس کی تعظیم کے لیے اعتکاف کی جگہ بنا لو، اس کا نام انابت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا استحضار ضروری ہے، یہ احساس بلکہ یہ یقین کہ وَاعْلَمُوا، لوگو جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہارے دل، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اسے معلوم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اسے معلوم۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، سینوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تک تم اس کا اظہار نہیں کرتے ہو تب تک وہ گرفت نہیں کرے گا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 3 سرگوشیاں کرتے ہو تو چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 سرگوشیاں کرتے ہو تو چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، پلٹیں اپنے رب کی طرف، غنیمت جانیں زندگی کے لمحات کو۔ یہ شب برات اور یہ لیلۃ القدر اور یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ سارے جو ایام آ رہے ہیں اور دن ہیں، یہ پروردگار کی طرف پلٹنے کی توجہ دلاتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں،
فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کو نہ چھوڑیں۔ آہستہ آہستہ یہ رجحان میڈیا کے ذریعے عام ہو رہا ہے، فرض پڑھو بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں تہجد کے برابر ہیں، وہی اجر جو تہجد پر ہے۔ اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق کو پہچانیں اور اللہ کا حق اور مخلوق کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دکاندار، کار ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلرز جائز منافع لیں۔ جو پبلک کو ڈیل کر رہا ہے، مہنگائی اتنی ہے نہیں جتنی وہ پیدا کر رہا ہے۔ ناپ تول درست کریں، 1 نمبر مال پر آئیں، چلتے پھرتے۔ تیسرا کلمہ استغفار اور درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد سب سے افضل یہ کلمات ہیں جن کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کا مفہوم اس تیسرے کلمے میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں اور بدگمانی سے اور کینے سے اور حسد سے اپنا سینہ پاک رکھیں، اللہ آپ کے لیے خیر کر دے گا۔ چونکہ شب برات کا سب لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس کا ذکر ہو جائے۔ شب برات میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش سے محروم رہتے ہیں، وہ نہ بننے والے بنے، وہ نہیں بنیں گے وہ ہم نہیں بنیں گے۔ اللہ کی بخشش سے محروم، ہاں سچی توبہ کر لے تو ان کے لیے بھی بخشش ہے۔ پہلا مشرک، شرک کرنے والا۔ دوسرا کینہ پرور، وَيُؤَخَّرُ أَهْلُ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، جن کے سینے میں کینہ ہے، حسد ہے، ان کو پیچھے کر دیا جائے، جیسے یہ ہیں ان کو ویسے رہنے دیا جائے۔ زانی، مرد یا عورت، قطع رحمی کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شرابی، منشیات کا استعمال کرنے والا، قاتل، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، جادوگر، عراف، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت بتانے والا۔ من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے، قسمت کا حال بتانے والے کے پاس، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اخبار میں دیکھ کر ہفتہ کیسے گزرے گا۔ من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس قرآن کا انکار کیا ہے جو محمد پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گانے بجانے والے جو کل تک ڈوم تھے، میراثی تھے، اب موسیقار اور فنکار اور اداکار، اور ستاروں کو دیکھ کر ستارے ملانے والے، بندگان خدا جن کا ستارہ خود گردش میں ہے، وہ لوگوں کے ستارے کیا ملائیں گے۔
یہ جھوٹ ہے سرا۔ ان لوگوں میں سے ہم بنیں گے؟ زور سے کہو۔ ہم ان لوگوں میں سے تاکہ رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا